سورہ البقرہ آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ان کبھی دلائل کے ہوتے ہوئے اللہ کا انکار کرنا کفر و انکار کی وہ کبھی اور ناپسندیدہ روش ہے جس کی پش پناہی پر کوئی سند و دلیل نہیں ہے۔ قرآن کریم یہاں ایک ایسی حقیقت پیش کرتا ہے جس سے ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں۔ وہ اس بات پر مجبور ہیں کہ اس حقیقت اور اس کے لازمی نتائج کو تسلیم کریں۔ قرآن ان کے سامنے قافلہ حیات اور اس کے مختلف حالات و کیفیات لا کر رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ اس پر غور و فکر کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان مردہ حالت میں تھے، اللہ نے انہیں زندگی سے نوازا، اللہ ہی انہیں حالت موت سے حالت حیات کی طرف لایا۔ یہ ایک ایسی روش حقیقت ہے کہ سوائے قدرت الہی اور تخلیق الہی کے اس کے کوئی اور توجیہ نہیں کر سکتے۔ وہ زندہ ہے، ان کے قلبی جسدی میں حیات موجود ہے۔ اس حیات کا خالق کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے جمادات میں یہ ذات صفت حیات پیدا کی؟ کیونکہ جمادات میں جن پر موت و جمود کی حالت طاری ہے، وہ حیات کی حقیقت و مزاج سے بالکل مختلف ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس حیات کا مصدر کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال ایسا ہے کہ عقل و نفس ہر وقت کوئی ایسی حقیقی اور تسلی بخش جواب چاہتا ہے کہ کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سوال کو نظر انداز کر سکے۔ پھر اس سوال کے جواب میں کوئی ایسی بات انسان کو مطمئن نہیں کر سکتی جس میں اس مادی دنیا سے آگے کسی خالق ذات کو تسلیم نہ کیا گیا ہو۔ غرض یہ ہے کہ یہ زندگی جو اس زمین پر رواں دواں ہے اور جس کی روش جمادات سے بالکل مختلف ہے، کہاں سے آئی؟ اس کا واحد تسلی بخش جواب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے اور اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہی جواب ایسا ہے جو سمجھ میں آ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا جواب نہیں ہے جو انسان کی عقل جسے تسلیم کر سکے۔ اگر کسی کو یہ جواب تسلی نہیں دیتا تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ لائے وہ کوئی اس سے بہتر جواب کہ جسے عقل اور دل اور دماغ تسلیم کر سکے۔ یہ ہے وہ حقیقت جسے قرآن کریم اس موقع پر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، یعنی تم اس طرح بے جان تھے جس طرح تمہارے ارد گرد پھیلی ہوئی زمین ہے، یہ کائنات ہے، اس نے تمہارے اندر جان پیدا کی اور تمہیں زندہ کیا۔ کوئی اپنے خالق سے انکار کیسے کر سکتا ہے؟ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہاری جان سلب کرے گا۔ یہی بھی ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ ساری کائنات گھوم پھر لیں، کس سے پوچھیں کیا ہمیں مرنا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہمیں ساری زندگی جینا ہے، بلکہ اس کا جواب یہی ہوگا کہ ہاں جتنا مرضی اب 100 سال جی لیں، لیکن ایک نہ ایک دن اس دنیا سے کوچ کر کے ہمیں جانا ہے۔ کیونکہ زندہ روح معلوقات کا مرنا ہمارا روز کا مشاہدہ ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جس چیز کے اندر روح ہے، جاندار ہے، اس کے اندر جان ہے، اس کے اندر نقل و حرکت ہے، اسے اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جالے جانا ہے۔ لہذا زندگی کے بعد مرنا ایک ایسی حقیقت ہے جو از خود ذہنوں پر حاوی ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی بحث و جدال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ یہ تھی وہ حقیقت جس میں ان کو شک تھا، لہذا اس کے بارے میں بحث و جدال کر دے، اور آج بھی اس میں بعض کج فطرت لوگ شک کرتے ہیں جو آج پھر صدیوں قبل کی جہلیت کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ لیکن انسان اگر اس بات پر غور کرے کہ وہ پہلے بھی کچھ نہ تھا، اسے پیدا کیا گیا، یہ بات عقل سے بعید نہیں ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اسے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ عقیدہ کوئی ایسا عجوبہ نہیں ہے کہ لازماً اس کی تکذیب کی جائے، یعنی اسے جھٹلایا جائے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے مرتبہ پیدا کیا گیا تھا، اس طرح تم اس کی طرف لوٹو گے، جس طرح اس نے تمہیں زمین پر پھیلایا اسی طرح تم اٹھائے جاؤ گے، جس طرح تم مردہ حالت سے نکال کر زندہ حالت کی طرف لائے گئے تھے، اسی طرح تم اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے تاکہ وہ تمہارے درمیان اپنا حکم نافذ کرے اور تمہاری قضیوں کا فیصلہ کرے۔ یہ ایک مختصر سی آیت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پل بھر کی زندگی کا پورا دفتر پھیلا بھی دیا اور لپیٹ بھی لیا۔ ایک چمک اٹھی اور دیکھا گیا کہ پوری انسانیت اللہ کے تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ نے پہلے اسے زندہ کر کے زمین پر پھیلایا، پھر اسے اچانک موت نے آ لیا، پھر روز محشر کا منظر ہے جس میں پوری انسانیت اٹھ رہی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اسی طرح جس طرح پہلے اللہ نے اسے زندہ کیا تھا، یعنی پیدا کیا تھا، اس برق رفتار پیرا بیان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ صاف صاف نظر آتی ہے، اور انسان احساس و شعور پر اس کے گہرے اثرات پڑتے ہیں۔
اس پہلی چمک کے متضاد بعد روشنی کی ایک دوسری کی نظر آتی ہے جو پہلی کے لیے تکمیل کا درجہ رکھتی ہے، اور وہ اگلی آیت ہے انشاءاللہ ہم اسے کل انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔